اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام سحرش ناز ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ کلاس 8 میں آپ کو ڈی پی ایس آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ آئیے طلبہ، اب ہم اپنے سبق کی خوشخوانی کرتے ہیں۔ خوشخوانی کرنے سے پہلے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، آداب معاشرت اور حسن سلوک کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 2، محبت، اخوت، اثار، قربانی، سخاوت اور ہمدردی کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں۔ نمبر 3، مخلوق خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کے جذبات خود میں اجاگر کر پائیں۔ نمبر 4، عبارت کو سمجھ سکیں۔ نمبر 5، منتخب پیراگراف کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں۔ آئیے اب ہم اپنے پیراگراف کی خوشخوانی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے۔ دورہ ہے، حکومت ہے۔ لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ قحط، خشک سالی۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں اور ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں کا معنی ہوتا ہے منہ سے طلب کی جانے والی قیمت فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کے ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ جب مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ یعنی حکومت تھی، لوگ شدید قحط میں گرے ہوئے تھے، اسی دوران ملک شام سے اناج سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ قطار کی صورت میں مدینے کی حدود میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ یہ غلہ خرید لے اور منہ مانگے داموں آگے فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کے ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب منافع کمائے۔ آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ نفع۔ ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔
وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ لاجواب ہو جانا، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہونا۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں کا معنی ہوتا ہے مفلس، میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گنا منافع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تبھی تاجر حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو اس قدر منافع کون دے رہا ہے، اور حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا ہے اور نہ ہی کسی کو ہم نے آتے دیکھا ہے، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں مجھے 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کر دیا۔ آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس اثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آڑے وقت میں مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس اثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی میسر ہوگی کہ صحابہ اکرام نے مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی ایک اور نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول۔ آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے عالم کا اندازہ علامہ اقبال کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح پروانہ شمع کی محبت میں اور بلبل پھول کی محبت میں دیوانہ وار ہو کر اپنی جان دے دیتے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے قحط، خشک سالی، مبتلا ہونا، گھرا ہوا، پکڑا ہوا، تمتما اٹھنا، چمک اٹھنا، روشن ہو جانا، خوشی کی لہر دوڑنا، بہت زیادہ خوش ہونا، خواہش، آرزو، منہ مانگے دام، حسب خواہش قیمت، جو قیمت منہ سے نکل جائے۔ ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب دو نوروں والا۔ حضرت عثمان کو دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس بیٹی کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے انہیں ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد اعزاز ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اگلا لفظ ہے غنی، دولت مند، آسودہ۔ سب سے پہلا لفظ ہے اثار، معنی ہے دوسروں کے فائدے کے لیے قربانی دینا۔ سخاوت، فیاضی، کھلے دل سے خیرات دینا، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، صدیق، سچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب۔ فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب۔ خاتم النبیین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری دنیا کے سردار۔ تویزے کار یعنی گھر کا کام۔ عزیز طالبہ، آپ نے سبق کی خوش خوانی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور انہیں اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اپنے سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں گے اور خوش خط کر کے اپنی کاپی پر بھی لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔